وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا نبی اللہ۔ یا الہی جس کام کو آئے تھے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ یا الہی جب تک جسم میں جان رہے میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا ربی بالمصطفیٰ پوری ہو ہم سب کی دعا، ہم سب کو طیبہ بلا آقا وسیع کرم۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا۔ میں لب کے لے آواں کتھوں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ دنیا چ آیا کوئی تیری نا، دنیا چ آیا کوئی۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں دعائیں جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا یہ مختصر سا موضوع محفل میلاد کی برکت۔ آج محافل کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے۔ آج میں ویسے تو 8 چیزیں میں نے لکھی تھیں کہ آپ کو ان کی ایک ایک کی وضاحت اور تشریح کر کے بتاؤں گا کہ 8 چیزیں محفل نعت میں ہوتی ہیں، اور ان 8 کی 8 چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ 2 چیزیں آج اور حضور کا ایک معجزہ۔ تھوڑا سا وقت کم ہوتا ہے، مجھے ہر جمعے بزرگ کہتے ہیں کہ 2-3 سال پہلے بھی آپ نے سنایا، لیکن اس میلاد میں وہ حضور کا معجزہ نہیں سنایا۔ اور ہے بھی حقیقت کہ میں جدھر بھی مرضی محفلوں میں گیا ہوں، نہ کوئی اتفاق بنا اور نہ ہی وہ معجزہ بیان ہوا۔ آج کوشش کروں گا کہ وہ معجزہ بھی بیان کروں۔ سب سے پہلے بھائی ابتدا کرتے ہیں کہ محفل میلاد کی برکات کیا؟ برکات میں سے پہلی برکت یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ پہلا کیا ہوتا ہے کام محفل کا؟ اعلان کیا جاتا ہے، اشتہار لگائے جاتے ہیں کہ حضور آنے والے ہیں۔ کون آنے والے ہیں؟ بولیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ شارٹ کر رہا ہوں، آگے جانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آقا کی آمد کا ذکر قرآن میں ہے، اور خوشخبری دینا انبیاء کی سنت ہے۔ جو پورا مہینہ آپ سنتے رہے، محفلوں میں جاتے رہے، قرآن مجید کی آیات پڑھ کے علماء آپ کو سناتے رہے، وہ باتیں ہوتی رہیں۔ اور آج کی جو آیت مبارکہ ہے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں لقد من اللہ، بے شک میں نے مومنوں پہ احسان کیا۔ علی المؤمنین، اللہ کا احسان ہوا کن کے اوپر؟ مومنوں پہ۔ کن کے اوپر؟ آپ کو احسان اور آپ کا شکریہ وہی ادا کرے گا جس پہ آپ نے احسان کیا ہوگا۔ بھئی آپ کا شکریہ دوسرا بندہ تو نہیں نا ادا کرے گا، وہی ادا کرے گا کہ یار آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ نے میرے اوپر احسان کیا، کوئی کام کیا یا کچھ بھی کیا۔
تو ظاہر ہے آپ بھی کسی کو کہیں گے تو اس کو کہیں گے میرا اس پہ احسان ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ احسان جتلاؤ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا احسان جتلاؤ، حضور نے فرمایا کبھی احسان نہ جتلاؤ۔ اب رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے میرا مومنوں پہ احسان ہے، منافقوں پہ نہیں، کافروں پہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے جن پہ احسان ہے تو پھر وہی محمد مصطفیٰ جو احسان ہوا ہے اللہ کا، خوشی بھی وہی کریں گے، شکریہ بھی وہی ادا کریں گے، شکرانے کے نوافل بھی وہی پڑھیں گے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا مومنوں پہ احسان ہے۔ اللہ احسان کیا ہے یہ بھی تو بتا دے کہ احسان کیا کیا ہے۔ خالق لم یزل نے فرمایا ہے میرے نبی کے غلاموں، تمہیں ہاتھ دیے احسان نہیں جتلایا، تمہیں آنکھیں دی احسان نہیں جتلایا، تمہیں پاؤں دیے احسان نہیں جتلایا، تمہیں سلامت جسم دیا احسان نہیں جتلایا، فرمایا تمہیں اولاد دی احسان نہیں جتلایا، فرمایا سب کچھ دیا ہے تمہیں اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ پھر کیا دیا ہے جس کے اوپر احسان جتلا رہا ہے؟ یہ ذہن میں رکھنا، پورے قرآن مجید کے اندر لفظ مننا پورے قرآن کے اندر ایک ہی مرتبہ آیا ہے۔ وقت کے تھوڑے ہوتے ہوئے میں نے سپیڈ کو بڑھایا ہے، آپ کی زبان پہ بھی سبحان اللہ کمال کہایا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی سے محبت کرنے والوں، پیار کرنے والوں، الفت کرنے والوں، اللہ پورے قرآن میں لفظ مننا ایک مقام پہ فرماتا ہے۔ عربی کی گرامر اٹھا کے دیکھ لیجئے، لفظ مننا وہاں بولا جاتا ہے جو اس جیسا کوئی اور نہ ہو، یہ احسان ہی ایسا ہے، اس جیسا کوئی اور، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، دنیا سے آیا کوئی تیری نا مثال دا، ہاں دنیا کوئی تیری نا مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں، میں لب کے لے آواں کتھوں، سونا تیرے نال دا، دنیا سے آیا کوئی۔ خالق لم یزل نے فرمایا اس جیسا کوئی اور ہو تو میں کہوں، فرمایا کون ہے جو اپنا محبوب دے دے؟ لوگوں میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا ہے، اللہ اپنا محبوب دیا کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، اللہ احسان کیا ہے؟ آگے بات بڑھانا چاہتا ہوں، احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے ہم نے اپنا رسول تمہیں دے دیا ہے، اپنا حبیب تمہیں دے دیا ہے۔ باری تعالیٰ تیرا حبیب کیسا ہے، محبوب ایسا ہے۔ آئیے میں اگر اس کا ترجمہ کروں تو یوں بنتا ہے، میرے حضور کا کونین میں جواب نہیں، میرے حضور کا کونین میں جواب نہیں، میرے حضور کا کونین میں جواب نہیں، میرے حضور کا کونین میں۔ قرآن کی اسی آیت پہ بیٹھ گیا تو بیٹھا رہوں گا۔ فرمایا مننا اس کو کہتے ہیں جس جیسی کوئی چیز ہی نہ ہو۔ فرمایا میرے حضور کا کونین میں جواب، محفل میلاد برکت ہے، موضوع سے الگ نہیں ہونا، محفل میلاد برکت ہے، محفل میلاد ہوتی ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، آمد مصطفیٰ کا ذکر، اور ساتھ میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔
اللہ کا مقدس کلام پڑھا جاتا ہے، میرے نبی نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھے 10 نیکیاں ہیں۔ حضور نے فرمایا جو ایک حرف پڑھے اس سے نیکی ملے گی۔ توجہ کرنا، اب تھوڑی سی تشریح کر دوں۔ حضور نے فرمایا جو قرآن پڑھے اس کو ایک نیکی ملے گی، ایک حرف پڑھے ایک نیکی۔ آگے وہ الفاظ تشریح کے ہیں اور خود حضور نے تشریح فرمائی، حدیث ہے، فرمایا جو ایک حرف پڑھے فرمایا اس کو نیکی ملے گی۔ حضور کیسے؟ فرمایا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ مجھے بولیے زور سے سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَالْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سنو، وہ جو نیکی ہوگی ایک حرف پڑھنے والی، وہ جو نیکی ہوگی ایک نیکی وہ، اور ایک 10 نیکی ایک سائیڈ پہ رکھ لو، فرمایا وہ نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا ایک حرف پڑھو، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا قرآن کا ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں۔ فَلَهُ وَالْحَسَنَةُ فَلَهُ عَشْرَةُ أَمْثَالِهَا۔ فرمایا تمہیں وہ نیکی ملے گی، ایسی نیکی 10 نیکیاں کرو تو وہ ایک نیکی 10 کے برابر ہوگی۔ اللہ کے پاک نبی کا فرمان سنتے جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا وَالْحَسَنَةُ عَشْرَةِ أَمْثَالِهَا۔ آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ وَلَكِنْ أقول الف لام میم حرف، ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولكن میم حرف ولكن لام حرف۔ فرمایا ولا اقول، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ حضور پھر کیا ہے؟ فرمایا وَلَكِنْ الف حرف۔ فرمایا میں محمد کہتا ہوں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ حضور کیا مطلب؟ فرمایا جو الف لام میم پڑھے گا اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے 3 حرف پڑھے ہیں، اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، فرمایا 30 مل جائیں گی۔ محفل میلاد میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں، محفل میلاد برکت ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے اللہ کے نبی کی یاد میں محفل سجائی جائے اس میں برکتیں ہوتی ہیں۔ کہو تو میں قرآن کی آیت بھی پیش کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا محفل میلاد میں قرآن پڑھا جائے گا، اللہ قرآن پڑھا گیا ہے، پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا میں کہتا ہوں لوگوں نبی کی محفل سجاؤ، جو اس میں آئیں گے وہ شفا بھی پائیں گے، رحمت بھی پائیں گے۔ نبی کی محفل میں آنے والے شفا بھی پائیں گے، رحمت بھی پائیں گے، برکت بھی پائیں گے۔ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن سنیں گے، قرآن شفا ہے۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دماغ میں آپ کے سوال آئے گا، یہ تو برکت وہ لے جائے گا جو قرآن پڑھے گا، اس کو نیکیاں ملیں گی، اس کو برکت ملے گی، جو محفل سجائے گا اس کو برکت ملے گی، لیکن جنہوں نے سنا ہے سامعین ہوتے ہیں، کیا ان کو بھی برکت حاصل ہوگی؟ ہاں ان کو بھی برکت ملے گی۔ حضور علیہ السلام کے صحابی ابن داؤد حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور کے صحابی ہیں، عبداللہ ابن مسعود، میرے نبی نے فرمایا او ابن مسعود، عرض کی جی صاحب درود، جملہ سنا، اے ابن مسعود، حضور نے فرمایا ابن مسعود، عرض کرتے ہیں جی فخر داؤد، اے ابن مسعود، عرض کرتے ہیں جی صاحب درود۔
میرے نبی نے فرمایا ابن مسعود کھڑا ہو جا، نام عبداللہ ہے، بیٹا مسعود کا، اے عبداللہ ابن مسعود میرے سامنے کھڑا ہو جا۔ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ کیا کروں؟ حضور نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود ایسے کر، قرآن پڑھ، اللہ کا قرآن پڑھ۔ میرے نبی نے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا قرآن پڑھ، عرض کرتے ہیں سونیا قرآن تیرے اوپر نازل ہوا ہے، محبوب تیرا سینہ خوبصورت قرآن نازل ہوا ہے، حضور آپ سناؤ میں سنوں؟ حضور نے فرمایا نہیں عبداللہ ابن مسعود، جب کوئی امتی قرآن پڑھتا ہے میں محمد خوش ہوتا ہوں۔ فرمایا میرا کوئی صحابی امتی قرآن پڑھتا ہے، فرمایا میں محمد خوش ہوتا ہوں، محفل میلاد میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آگے بات بڑھوں، صرف آج 2 برکتیں بتا رہا ہوں، اگلے جمعے انشاءاللہ 6 برکتیں اور۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تشریف لے کے جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام جانے لگے، آگے ایک صحابی ہے جس کا نام کعب ہے، حضور کا صحابی کعب قرآن پڑھ رہا ہے، میرے نبی گئے قرآن سنتے گئے، بلایا قال یا کعب، ابی ابن کعب حضور کے پاس آ گئے، اے ابی ابن کعب میرے قریب آ جا۔ حضرت ابی ابن کعب محمد کے پاس آ گئے، وہ کتنے خوش نصیب تھے جو حضور کو دیکھتے تھے تو میں کہتا ہوں تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا ہاں، تو شاہ خوبا تو جانے میرے مدنی، تو شاہ خوبا تو جانے۔ مشکل الفاظ نہیں آ سکتے تو پڑھ لیجئے، ٹائم تھوڑا ہے، بنا لیتے ہیں سیٹنگ۔ تو شاہ خوبا تو جھوم جھوم کے ہاتھ اٹھا کے نہیں پڑھ سکتے، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے نا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مدنی، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مکی، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا سونا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری۔ ابی ابن کعب قال یا ابی، حضور کے پاس آ گئے، میرے نبی نے فرمایا ادنو منی، میرے قریب آ جا۔ حضرت ابی ابن کعب میرے نبی کے قریب آ گئے، جیسے حضور کے قریب آئے حضور نے فرمایا ابی تجھے پتہ ہے آج تو قرآن پڑھ رہا تھا، میں محمد تیرا قرآن پڑھنا سن رہا تھا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں حضور میں اور سنوار کے پڑھتا۔ محفل میلاد میں میرا بھائی قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سننا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، سنانا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ آخری بات حضور کا معجزہ، وہ 2 منٹ میں بیان ہو جائے، 4 منٹ میں بیان ہو جائے، بات ختم کر دوں گا، آج آپ کی فرمائش پوری ہو جائے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازلی دشمن ابو جہل حضور سے عداوت رکھتا تھا، ہر مقام پہ حضور کی مخالفت۔ ایک دن نا ایک شخص کو کہنے لگا جو بھی ان کے پاس جاتا ہے نا انہی کا ہو جاتا ہے۔ آپ ذوق میں بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ کہہ دیں۔
آپ کی سبحان اللہ بتائے گی میں بیان کر دوں یا اگلے جمعے کروں؟ آپ کی سبحان اللہ بتا رہی ہے میں کر دوں، اور یہ ذہن میں رکھنا آپ کی اجازت ہو جاتی ہے اس میں بھی۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف کیا کرتا ہے؟ ایک شخص کو کہتا ہے یار تو روزانہ کمانے جاتا ہے، تو یہاں بیٹھ جا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے جو اس کو دیکھتا ہے وہی محمد کا ہو جاتا ہے۔ بھئی ہم کہاں مخالفت کریں، جو ان کو دیکھتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے۔ ایک جملہ اور ایڈ کر دوں، کہتے ہیں محمد کی خوشبو ہی ایسی ہے، جو سونگھتا ہے وہی محمد کا ہو جاتا ہے۔ اور بھئی یہاں راستے سے بھی نہ جانے دیں، کوئی جائے ہی نہ ادھر، کوئی جائے گا نہیں، جب جائے گا نہیں تو انہیں کا ہوگا نہیں۔ وہ بیٹھ گیا، روزانہ اس نے کا روپیہ مجھ سے لے لیا کر، اس دور کے مطابق وہ 1 روپیہ اس کو اجرت کے طور پہ دیتا۔ ایک دن وہ شخص بیمار ہو گیا، رات کو جب واپس لوٹا گھر، المختصر کر رہا ہوں، جب وہ گھر گیا تو بیوی نے کہا کہ وہ تنخواہ آج کی دہاڑی کدھر ہے؟ اس نے کہا آج میں نے کام ہی نہیں کیا، لیٹا رہا، بخار تھا۔ جو بھی آتا تھا نا اس راستے سے میں اسے کہتا تھا، ہاتھ جوڑتا تھا، بھائی میں غریب بندہ ہوں، اگر مہربانی کرے تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے آج کسی کو بھی نہیں روکا، ہر کوئی محمد کے پاس جاتا ہے۔ اس نے کہا لگتا ہے تو بھی محمد کا ہو گیا۔ کہتا بولتا ہوا روم میں چلا گیا، کمرے میں گیا، لیٹ گیا، کروٹ بدلتا تھا، محمد یاد آتے تھے۔ لطف لے کے سن سکتے ہو تو سن لو، میں تو جب بھی بیان کرتا ہوں لطف لے کے بیان کرتا ہوں۔ کروٹ لیتا تھا، محمد یاد آتے تھے۔ وقت نہیں ہے، وقت ہوتا یہاں بتاتا جاتا کہ محمد کا نام لے کے سونا کیسے ہوتا ہے۔ میں پڑھوا بھی دیتا آپ کو، آپ کا ذوق بھی بن جاتا، پورا ایک نظام بن جاتا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ، میں ترنم میں بنا لیتا، پڑھا دیتا خطیبانہ انداز میں۔ وقت نہیں ہے بابا، کروٹ بدلتا، محمد یاد آتے، رات کی تاریکی میں اٹھ کے آقا کے دروازے پہ آ گیا، حضور کے دروازے کو دستک دی۔ دستک دینے کے بعد اندر سے آواز آئی، کون؟ اپنا نام بتایا۔ ہمارا کوئی دشمن آیا ہو نا، ہم دروازہ نہیں کھولتے، جو دشمن کے لیے دروازہ کھولے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس کا دروازہ دشمن کے لیے بھی کھل جائے، آقا نے دروازہ کھول دیا۔ حضور نے پوچھا ہاں کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا جی میں سنا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا سچ بات ہے، میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ اس نے کہا جی ایک شرط پہ آپ کا کلمہ پڑھوں گا، ایک رات میں باغ تیار ہو جائے کھجور کا۔ مشروط کلمہ پڑھوں گا ضرور، مگر یہ میری شرط ہے، ایک رات میں باغ تیار ہو جائے۔ آج کے جمعہ میں فرمائش پوری ہو جائے گی، محمد بھی راضی ہو جائیں گے، ان کے غلام بھی راضی ہو جائیں گے۔ آقا نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تو اگر کہتا ہے تو کر دیتے ہیں ایک رات میں باغ تیار۔ کہنے لگا اچھا میری مرضی کے مطابق۔ حضور نے فرمایا کیا مطلب؟ کہتے ہیں فلاں کھیت میں چلنا ہے۔ حضور نے فرمایا چل۔ آقا چل پڑے، وہ بھی چل پڑا، وہاں پہنچے۔ حضور نے فرمایا گٹھلیاں ہیں؟ کہتے جی ہاں ہیں۔ حضور نے فرمایا کتنی ہیں؟ کہتے جی 6۔ حضور نے فرمایا نکالو جیب سے۔ اس نے 6 گٹھلیاں نکالی، آقا نے اپنے ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ میں۔ میں سجا کے اور اس کا ترجمہ کرتا لیکن وقت نہیں ہے۔ سونے سونے ید اللہ، قرآن کا لفظ میں نے بول دیا ہے، ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ میں میرے مصطفیٰ نے وہ 6 گٹھلیاں لے لی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو گڑھے کھود، اس نے گڑھے کھودے، حضور نے وہ گٹھلیاں لگائیں، میرے نبی نے گٹھلیاں لگائیں۔ لگانے کے بعد حضور نے مٹی اوپر دے دی، فرمایا جا تو اپنے گھر، میں اپنے گھر، صبح اٹھیں گے باغ دیکھیں گے پھر تو کلمہ پڑھنا۔ آقا اپنے گھر، وہ جاتے جاتے نا ابو جہل کے پاس چلا گیا، پریشان تھا۔ جیسے ابو جہل کے پاس گیا، اس نے کہا تیری شکل اڑی ہوئی ہے، چہرہ بکھرا ہوا ہے، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا یار پریشان تو ہوں، جسم تو میرے پاس ہے، دل محمد کو دیا ہے۔ کہتا ہے دل بر کو دیا ہے۔ میں نے پہلے آپ کو کہا وقت ہوتا اور اس کو سجا کے بیان کرتا، کہا دل بر کو دے آیا ہوں۔ اچھا، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے ان کو کہا ایک رات میں باغ تیار کر دو، انہوں نے کہا کر دوں گا۔ کہا انہوں نے کہا ہے کر دیں گے؟ کہا ہاں کہا ہے۔ بے ایمان ضرور تھا، یہ سمجھتا تھا محمد جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔
کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن یہ وہ سمجھتے تھے یہ جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے۔ کہا اس نے کہا ہے، کہا ہے، کہا اچھا بات سن، کون سے کھیت میں گئے تھے؟ اس نے سارا کچھ بتایا، وہاں سے اس نے کہا چل اور پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا وہاں گڑھے کھودتے ہیں، گٹھلیاں نکال لیتے ہیں، گٹھلیاں نکال لی، المختصر کر رہا ہوں۔ گھر واپس آیا، کہنے لگا جب صبح محمد کے پاس جانا ہے نا مجھے بتانا۔ جب گٹھلی نہیں ہے، جب چیز ہی نہیں ہے تو اس کی اصل ہی نہیں ہے، اس کی بیس ہی نہیں ہے، بنیاد ہی نہیں ہے، کہاں سے باغ ہوگا؟ جب صبح جانا نا مجھے بلانا، میں بھی ہوں گا اور لوگ بھی ہوں گے، ٹھٹھا کریں گے، مذاق اڑائیں گے، ڈھول تماشے والوں کو بلائیں گے، اور جب تو جانا مجھے بلانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح ابو جہل کو بلا کے کہا تیار ہو جا، میں محمد کو بلا کے لا رہا ہوں۔ حضور کے دروازے پہ آیا، دستک دی، محمد بن عبداللہ، رات والا وعدہ یاد ہے؟ حضور نے فرمایا یاد ہے۔ باغ دکھاؤ؟ کہا چل تجھے ابھی دکھاتا ہوں۔ او بھائی کوئی جھوٹا ہوتا تو وہ مکر جاتا، کہا چل ابھی دکھاتا ہوں۔ آقا نبی پاک علیہ السلام چل پڑے، اور حضور جب جا رہے تھے نا ان کے لوگ بھی تھے۔ آقا نے نا اچانک پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ابو بکر بھی آ رہا تھا۔ آقا نے دیکھا تو عمر بھی آ رہا تھا، ابو بکر۔ کہا ابو بکر تو کدھر؟ کہا یا رسول اللہ شمع ہو اور پروانہ نہ ہو، حضور چاند ہو اور چکوری نہ ہو، آقا محمد ہو اور صدیق نہ ہو۔ آقا نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سونا جب اس نے رات کو آپ کو اٹھایا تھا نا میں ابو بکر تب بھی جاگ رہا تھا، جب آپ گئے میں تب بھی دیکھ رہا تھا، پھر میں جب انہوں نے جا کے گٹھلیاں نکالی حضور یہ بعد میں کچھ کرنے کے لیے گئے تب بھی میں جاگ رہا تھا، پھر میں آپ کو بتانے کے لیے آنے لگا۔ اللہ کی طرف سے آواز ہے ابو بکر بولنا نا، یہ خدا اور مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ ابو بکر درمیان میں بولنا نا، یا رسول اللہ میں رات کو بھی۔ اب جب وہاں پہ پہنچے المختصر کروں، حضور نے فرمایا دیکھو باغ تیار، حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا تھا نا باغ تیار ہو اور پھر کلمہ پڑھوں گا، باغ تیار ہے۔ کہنے لگا محمد بن عبداللہ میں کھا نہ لوں؟ حضور نے فرمایا چڑھ پھر درخت پہ۔ ایک درخت پہ چڑھا، کھجور لی اس نے کھائی، پھر دوسرے پہ چڑھا، کھجور لی کھائی، تیسرے پہ المختصر 6 درختوں پہ چڑھ کے کھجوریں کھا کے نیچے اتر کے آیا۔ آقا کو ایسے دیکھ کے کہنے لگا محمد بن عبداللہ باغ تیار ہے، کھجوریں بھی ہیں، اور مکے کی منڈی سے کھجور لیں، اس میں مٹھاس بھی ہوتا ہے، اس میں گٹھلی بھی ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بھی ہوتا ہے۔ کھجور ہے، باغ بھی ہے، اور اس کا ذائقہ بھی ہے، شیرینی بھی ہے، مٹھاس بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے اندر گٹھلی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اپنی جیب میں دیکھ گٹھلیاں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ غیب دان نبی نے بتایا دیکھ اپنے۔ اب جب اس نے دیکھا بابا جملہ کہہ دوں، معنی کر دوں اور آپ کا ذوق دوبالا کر دوں، ایمان تازہ ہو جائے۔ جب وہ پہلے گیا تھا اس نے محمد سے ملاقات کی تھی، جب پہلے گیا تھا آقا کے ساتھ چلا تھا، لیکن اس نے پہلے عبداللہ کا بیٹا سمجھ کے آقا کو دیکھا تھا، پہلے اس نے ابو طالب کا بھتیجا سمجھ کے محمد کو دیکھا تھا، پہلے جب اس نے دیکھا تھا عبد المطلب کا پوتا سمجھ کے دیکھا تھا، پہلے جب اس نے دیکھا تھا ہاشمیوں کا سردار سمجھ کے، نوجوان سمجھ کے، خوبرو سمجھ کے دیکھا تھا، لیکن اب جب اس نے تکانا آقا کا چہرہ، اب اس نے عبداللہ کا بیٹا سمجھ کے نہیں محمد الرسول اللہ سمجھ کے دیکھا۔ وہ پھر کسی نے کہا تھا وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔